السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج کے دور میں نئے نئے فرقے وجود میں آ گئے اور سب قرآن و حدیث کا نام لے کر قوم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آپ سے گزارش ہے، علماء اہل سنت و جماعت کی سنگت اختیار کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے، تو آپ کے ایمان کی سلامتی اور آپ کے ایمان میں پختگی ہوتی رہے گی، دین اسلام کی معلومات آپ کو حاصل ہوتی رہے گی۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو باطل خیالات، باطل نظریات، باطل عقائد پھیلائے جا رہے ہیں، جس کو سن سن کر کے ہمارے پیارے مسلمان بھائی پریشان ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کم علمی۔ آپ نماز کے لیے مسجد نہیں آتے، مسجد کے ائمہ سے آپ کی دوستی نہیں ہے، علماء اہل سنت و جماعت کی سنگت آپ اختیار نہیں کرتے، اپنے بچوں کو دین اسلام کی تعلیمات نہیں دیتے، پھر سوشل میڈیا کے ذریعے سے جب نئے نئے خیالات، نئی نئی باتیں جب مسلمان کے سامنے آتی ہے تو مسلمان پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، آپ دین اسلام کی طرف رغبت کریں، دین اسلام کی تعلیمات کی طرف اپنے آپ کو بھی بڑھائیں، اپنی اولاد کو بھی بڑھائیں، علماء اہل سنت و جماعت کی سنگت اختیار کریں، مسجد سے رابطہ کریں، 5 وقت کی نماز کے لیے مسجد آیا کریں، انشاءاللہ تعالی ہر باطل ناکام ہوتا نظر آئے گا۔ آپ کو پتا ہے، ایک فرقہ ہے قادیانی، اور یہ اتنا گندا عقیدہ رکھتا ہے، آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ یہ لوگ شری کرشن جی کو بھی نبی اور پیغمبر مانتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ قادیان میں ان کا سینٹر ہے، ان کے مربی لوگ وہاں بیٹھے رہتے ہیں، فون کالنگ پہ بات ہوئی، آپ کو سنیے، آپ بھی سنیے اور سن کر کے حیرت و استعجاب میں ڈوب جائیے کہ یہ کیسا فرقہ ہے جو شری کرشن جی کو بھی نبی اور پیغمبر مانتے۔ استغفر اللہ۔ اور آپ دیکھیے کہ دلیل کس سے دے رہا ہے، قرآن سے دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، آپ کے سامنے جب بھی کوئی باطل قرآن و حدیث کا نام لے تو یہ مت سمجھ جائیے کہ یہ تو قرآن سے بات کر رہا ہے، یہ تو حدیث سے بات کر رہا ہے، یہ صحیح بول رہا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات بھی انہی سے لینی چاہیے جن کا عقیدہ اچھا ہو۔ اس لیے علماء اہل سنت و جماعت کی سنگت میں بیٹھیے۔ اور یہ فرقہ قادیانی فرقہ آج کے دور میں اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتا ہے، اور یہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ تو ان احمدی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں سے اپنے آپ کو بھی بچائیے، اور اپنی اولاد کو بھی بچائیے، اپنے آس پڑوس کے لوگوں کو بھی بچائیے۔ یہ لوگ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبیوں کے آنے کا، ایک نہیں انیک نبی آنے کا عقیدہ رکھتے ہیں، جبکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی اس دنیا میں نہ پیدا ہوا اور نہ ہوگا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اب آپ اس فقیر کی گفتگو قادیانی یعنی اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہنے والے مربی سے جو ہوئی ہے وہ سماعت کیجئے، اور اس کو جہاں تک ہو سکے آگے پھیلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سینٹر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ویلکم ٹو the Ahmadiyya Muslim Community Information Center. This call will be recorded for monitoring purpose. صلی علی نبینا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں ہلو، یہ احمدیہ جماعت کے انٹرنیشنل ٹول فری نمبر ممبئی میں لگا ہے۔
جی جی، یہ احمدیہ مسلم جماعت کا جو ٹول فری نمبر ہے وہیں لگایا ہے فون آپ نے. یہ مطلب کہاں کس جگہ پہ ہے سر؟ قادیان میں ہے، اچھا پنجاب ڈسٹرکٹ پنجاب گجرات میں. میں. اچھا سر جی، مجھ کو ایکچولی میں بہت ضرورت تھی آپ لوگوں سے بات کرنے کی. یہ ایک مسئلہ جانا تھا، جان سکتے ہیں کیا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام ہے شبیر احمد. شبیر احمد صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ممبئی سے بول رہا ہوں. اچھا جی، بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ تھا کہ ایک نیپال کے ایک صاحب ہیں جن کا نام ایوب ہے. جی وہ اپنے آپ کو احمدی جماعت سے منسلک کرتے ہیں، بتاتے ہیں، اور احمدی جماعت کے مربی بتاتے ہیں. جی ان کا یہ عقیدہ ہے، وہ یہ عقیدہ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں، اور یہ سوشل میڈیا پہ جیسے آج کل واٹس ایپ وغیرہ کا زمانہ آپ کو پتہ ہی ہے. جی جی تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ شری کرشن جو ہے وہ نبی ہے. جی وہ ایسا مطلب عقیدہ بتاتے ہیں. تو کیا یہ ان کا عقیدہ یا ایسا کہنا صحیح ہے؟ جی نبی تھے حضرت کشن جی جو ہیں وہ نبی ہیں. وہ حضرت کشن جی؟ دیکھیے قرآن کریم سے اگر آپ دیکھیں نا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولی کل قوم ہاد، اچھا یعنی ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہدایت دینے والے بھیجے ہیں، اور ہدایت دینے کا کام جو ہے سب سے بڑا نبیوں کا ہوتا ہے. اسی ہر طرح سے قوم میں دوسری جگہ ایک منٹ ایک ہی پہلے ایک آیت پہ تھوڑا سا سب سے صحیح سے سمجھ میں آ جائے نا تو اپنا آپ آگے بڑھ جاتے ہیں. آپ نے کہا کہ ولی کل قوم ہاد، یہ پڑھا آپ نا سورۃ الرعد کی آیت نمبر 7 جی ہے نا جی جی اس میں تو یہ ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو ہر قوم کے لیے ہدایت بنا کے بھیجا. کیا ہے اس میں؟ اس آیت کا مطلب تو یہ ہے، جیسے مفسرین نے فرمایا ہے، جیسے بڑے بڑے جو مفسرین جیسے تفسیر طبری ہے، تفسیر قرطبی ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، بڑی بڑی جو کتابیں ہیں جن کو اسلاف نے کیا نقل فرمایا ہے؟ اس میں یہ کہا ہے کہ یہاں پہ ہاد سے مراد یعنی ہادی سے مراد یا تو اللہ کی ذات ہے یا رسول اللہ کی ذات ہے. کس سے ہر سے مراد؟ یہاں پہ ولی کل قوم یہاں پہ قوم ہاد یعنی ہر قوم جی کو جی ہدایت دینے والا اللہ ہے. ہاں اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، لیکن ہدایت تو اب ہاد سے آپ نے یہ کس نبی مراد لے طریقے لیا، سارے قوم کا نبی. اللہ تعالیٰ ہدایت کس طرح سے دیتا ہے؟ نبی اپنے پاس سے تو ہدایت دے نہیں سکتا نا، اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، وہ پھر نبی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہدایت دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے نبی دے رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے جناب کہ ہاد سے آپ نے سارے قوم کے نبیوں کو مراد دیا ہے. ہاں ہم نے نبیوں کو مراد دیا ہے. جبکہ ہاد سے مراد جو ہے وہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے یا نبی آخر الزماں حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو آپ ان سے پہلے ہدایت نہیں ہوتی تھی؟ ہوتی تھی بھائی، وہی تو کہہ رہے کہ ہوتی تھی، لیکن اللہ ہدایت دیتا تھا نا. لیکن آپ یہاں سے نص جو لے رہے ہیں، نص آپ لے رہے ہیں کہ نبی تمام نبی، تو یہ نبیوں کا ذکر کون سی کتاب میں آیا ہے؟ وہی میں آپ سے میں عرض کر رہا ہوں حضرت آپ سے کہ یہ ہاتھ سے مراد بے شک اللہ تعالیٰ کو بھی آپ لے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہدایت دینے کا طریقہ آپ دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ کی کیا سنت چلی آئی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے آپ غور کریے، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو دنیا میں بھیجتا ہے، نبیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بالکل میں یہ بول رہا ہوں، ٹھیک ہے آپ کی بات کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے، جیسے آج کے زمانے میں ہدایت دے رہا ہے قوم کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے، لیکن آپ اس آیت سے شری کرشن کو کیسے نبی ثابت کر رہے ہیں؟ شری کرشن کو بھی لے لیں گے، لیکن بعد میں جو آپ نے اعتراض کیا میں اس کا جواب پہلے نہیں اس آیت سے شری کرشن کا نبی ہونا، کیونکہ نام کے ساتھ آپ بول رہے ہیں کہ وہ حضرت شری کرشن نبی تھے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ذات کو نبی ماننے کے لیے یا تو صریح دلیل چاہیے، قطعی دلیل چاہیے جس میں ان کا نام ہو، ورنہ تو ایسا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جتنوں کا نام آیا ہے قرآن و حدیث میں اتنے کو نام کے ساتھ نبی مانو، ورنہ اجمالاً جو ہے آپ یہ کہیے کہ کم و بیش 1,24,000. تو ایک کم و بیش 1,24,000 نبی آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں؟ قرآن کریم میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جتنوں کا نام ہمیں پتا اتنا کا نام لے کر کے ہم بولیں گے نا.
تو جتنوں کا نام ہمیں نہیں پتا تو وہ نبی نہیں ہے کیا وہ؟ ارے ہم نے کب کہا کہ نہیں ہے؟ جتنوں کا نام ہمیں نہیں پتا ان کا نام ہم کہاں سے لائیں؟ مطلب یہی بات ہے نا کہ جس بات کا آپ کو علم نہیں ہے حقیقت، وہ آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ بالکل، نبی تو نہیں ہے، آپ حالانکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ میں نبی ہے کہ نہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی کے نام کے ساتھ ہم یہ کہیں گے کہ یہ نبی ہے جبکہ اس کا نام قرآن و حدیث میں نہیں آیا تو ہم کیسے دعویٰ کریں گے؟ ارے دعویٰ ایسے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نبی بھیجے ہیں، ہدایت دینے والے بھیجے ہیں، ڈرانے والے بھیجے ہیں۔ ہر قوم میں بھیجا ہے نا، لیکن کس کو بھیجا ہے وہ تو پتہ نہیں ہے نا۔ کس کو بھیجا ہے؟ شری کرشن کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا، یہ کہیں آیا ہے؟ دیکھو یہ تو آیا ہے نا کہ ہر قوم میں ارے نبی بھائی آیا ہے، میں بول رہا ہوں، اور جو آپ نبی نے ہوتا نامزد کیا نا، جیسے محمد رسول اللہ نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، لوط علیہ السلام نبی تھے، یحییٰ علیہ السلام نبی تھے، ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، ان لوگوں کا نام آیا باضابطہ طور پہ قرآن و حدیث میں، تو شری کرشن کا کہاں پہ نام آیا ہے؟ نہیں تو یہ آپ یہ بتاؤ کہ جن نبیوں کا قرآن کریم میں یا حدیث میں نام نہیں آیا ہے اور وہ نبی ہیں، تو کیا آپ ان کو یہ نہیں مانو گے کہ وہ نبی ہیں؟ تو ہم مجمل مانتے ہیں نا، بغیر نام کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی نبی بھیجے سب پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم مطلب یہ کہ آپ کو نام زد تھوڑے کر رہے ہیں۔ تو کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے کہ حضرت کرشن جی نبی ہو سکتے ہیں؟ اتنا تو مانیں گے کم سے کم۔ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہیں۔ ہم تو دعویٰ اسی قرآن کریم، ہم تو آپ یہ بتائیے کہ آپ یہ بتائیے جناب، سنیے، آپ یہ بتائیے کہ آپ جو ہیں حضرت کشن جی بول رہے ہیں، معذرت ہے ہم لوگ نہیں کرتے۔ میں یہ بول رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت کشن جی نبی تھے، ان کی تاریخ پیدائش بتائیے، وہ کہاں پیدا ہوئے؟ تاریخ پیدائش آپ کی سب کو پتہ ہے، ساری ارے نبیوں کی بھائی تاریخ میں بول رہا ہوں پیدائش آپ کہاں کو پتہ پیدا ہے۔ ہوئے؟ وہ ہندوستان میں ہندو قوم نبی پائی ہونے جاتی کا ہے۔ میں بول رہا ہوں کہ ہندوستان قوم پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، قوم پائی جاتی ہے، تو یہیں آئے ہوں گے نا، ہاں۔ تو کہاں پیدا ہوئے وہ بتائیے نا۔ ہندوستان میں ہے۔ ارے بھائی نبوت کا یہ معیار آپ کہاں سے بناتے ہیں؟ یار کے لیے کیا مجھے یہ بتائیے کہ ان کی تاریخ ولادت نبی